دودھ اور شہد دینے والی بکری کا واقعہ۔ دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اسی کے ذکر سے دلوں کے اندر سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کے اندر سکون ملتا ہے، اور دنیا کی زیادہ سے زیادہ لالچ کرنے سے دنیا کے اندر واہی تباہی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو تمام گناہوں کو اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں بے شک، اور اسی کی قدرت کے واقعے کے متعلق ایک واقعہ آج میں نقل کرنے جا رہا ہوں، جس کا آپ نے شروع میں ویڈیو کے پڑھ لیا ہوگا۔ ایک بکری جو دودھ اور شہد دیتی تھی۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں میں ایک نیک عورت کی شہرت سنی جس کا نام فضہ تھا۔ میری عادت کسی عورت سے ملنے کو نہ تھی، مگر اس کے احوال میں نے ایسے سنے کہ مجھے اس کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں اس گاؤں میں گیا اور اس کی تحقیق کی تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس کے یہاں ایک بکری ہے جس کے تھنوں سے دودھ اور شہد دونوں نکلتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے ایک نیا پیالہ خریدا اور اس کے گھر جا کر میں نے کہا کہ تمہاری بکری کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ دودھ اور شہد دیتی ہے، میں بھی اس کی برکت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ بکری میرے حوالے کر دی۔ میں نے اس کا دودھ نکالا اور واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلا۔ ہم نے اس کو پیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ بکری کہاں سے تمہارے پاس آئی؟ کہنے لگی، اس کا قصہ یہ ہے۔ دوستو، دھیان سے سننا انشاءاللہ، اب اصل بات آئے گی سامنے کہ اللہ نے یہ برکت کیسے دی ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ہم غریب آدمی تھے، ایک بکری کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ تھا، اسی پر ہمارا گزر تھا۔ اتفاق سے بقرعید آ گئی۔ میرے خاوند نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، یہ بکری ہمارے پاس ہے، لاؤ اس کی قربانی کر لیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس گزر کے لیے اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس گزارے کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ اور نہیں، ہم بہت غریب ہیں۔ ایسی حالت میں قربانی کا حکم تو ہے نہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں؟ خاوند نے یہ بات مان لی اور قربانی ملتوی کر دی، یعنی قربانی نہیں کری۔ اس کے بعد اتفاق سے اسی دن ہمارے پاس ایک مہمان آ گیا تو میں نے خاوند سے کہا کہ مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے اور کوئی چیز تو ہے نہیں، اس بکری ہی کو ذبح کر لو۔ آج ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے، دل کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں ہم کہ یہ کہاں سے آ گیا اس ٹائم۔ ہاں، حالانکہ مہمان کا اکرام کرنا بہت ضروری ہے۔ حکم ہے تو کوئی چیز تو ہے نہیں، اس بکری کو ہی ذبح کر لو۔ وہ اس بکری کو ذبح کرنے لگا۔ مجھے ایک خیال ہوا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس بکری کو ذبح ہوتے دیکھ کر رونے لگیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ بکری لے جا کر دیوار کی آڑ میں ذبح کر لو، بچے نہ دیکھیں۔ وہ باہر لے آئے اور جب اس پر چھری چلائی تو یہ بکری ہماری دیوار کے اوپر کھڑی تھی اور وہاں سے خود اتر کر مکان کے صحن میں آ گئی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ بکری خاوند کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں اس کو دیکھنے باہر گئی تو خاوند اس بکری کی کھال کھینچ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے،
کہ ایسی ہی بکری گھر میں آ گئی، اس کا قصہ میں نے سنایا۔ خاوند کہنے لگے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو نے اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمایا ہو۔ وہ یہ بکری ہے جو دودھ اور شہد دیتی ہے، یہ سب کچھ محض مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہے۔ مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے۔ اگر تمہارے دل نیک رہیں گے تو اس کا دودھ بھی اچھا رہے گا، اور اگر تمہارے دلوں میں کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اپنے دلوں کو اچھا رکھو، ہر چیز تمہارے لیے اچھی بن جائے گی۔ دوستو یہ تھا قصہ۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اچھا رکھیں، ساری چیزیں ہمارے لیے اچھی بن جائیں گی۔ اور یہ سچ بات ہے، حق بات ہے، حق اور سچ بات ہے کہ واقعی ہمارے دلوں کے اندر اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی، اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو اس کی اچھی نیت کے اثرات دوسروں پر بھی پڑیں گے۔ ہاں دوستو، لیکن ہماری نیت بری ہوئی، لالچ آ گیا تو اللہ اس کے برے اثرات بھی ہمارے گھروں کے اندر دکھائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔